بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم درود شریف پڑھ لیجیے اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ شکر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم تمام مسلمانوں کو عید الاضحیٰ کا دن عطا فرمایا۔ عید الاضحیٰ کی نماز ہم اور آپ ادا کرنے کے لیے اپنے علاقے کی جامع مسجد میں جمع ہوئے ہیں۔ عید الاضحیٰ کی نماز ادا کرنے سے پہلے چند باتیں وہ جو ہم عید کی نماز کے بعد اپنے اپنے جب گھروں کو جائیں گے تو اپنے وسعت کے اعتبار سے جو جانور ہم نے اللہ کے لیے اللہ کے راستے میں قربان کرنے کے لیے لے رکھا ہے، انشاءاللہ اس جانور کو ہم اور آپ ذبح کریں گے۔ تو یہاں پہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر قربانی عید الاضحیٰ کے دن ہم اور آپ اور تمام مسلمان جو صاحب نصاب ہیں کیوں دیتے ہیں؟ یہی سوال صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ قربانی تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ جب ہم اس سنت کو ادا کریں گے تو ہمیں اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قربانی کے جانور کے بدن کے اوپر جتنے بال ہیں اس بال کے برابر اللہ تبارک و تعالی قربانی کرنے والے کو ثواب عطا فرماتا ہے۔ اب جو جانور آپ ذبح کر رہے ہو اس جانور کے بدن پہ کتنے بال ہوں گے آپ گن نہیں سکتے۔ آدمی اپنے بدن کے بال کو آنکھ کے اوپر کا جو حصہ ہے اس کے اوپر جو مختصر بال ہے اس بال کو بھی انسان گن نہیں سکتا، تو جانور تو پھر بھی بہت بڑا ہوتا ہے اور اس کے سارے بدن کے اوپر بال ہوتا ہے، کھر کے علاوہ، کھر اور سنگ کے علاوہ، تو اس کا گننا تو بہت ہی مشکل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کا منشا اور مقصد یہ تھا کہ جس طریقہ پر لا تعداد قربانی کے جانور کے بدن کے اوپر بال ہوا کرتا ہے اسی طریقہ پر لا تعداد اللہ تبارک و تعالیٰ قربانی دینے والے کو ثواب عطا فرمائے گا۔ چند صحابی رسول نے اللہ کے نبی سے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ جانور جس کے اوپر بدن پہ بال نہیں ہوتے بلکہ اون ہوا کرتا ہے، مطلب یہ ہے کہ ایک جانور تو وہ ہوتا ہے جس کا کھال باریک ہوتا ہے اور اس کے اوپر باریک باریک بال ہوتے ہیں، اور دوسرا وہ جانور جس کے اوپر روئی کے برابر کھال ہوتا ہے، اس کا کھال موٹا ہوتا ہے اور اس پہ بال بھی زیادہ لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو اگر اس جانور کی اگر کوئی قربانی دے جس میں دوسرے جانور کے مقابلے میں زیادہ بال ہوتا ہے تو کیا اتنا زیادہ ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ قربانی کرنے والے کو عطا فرمائے گا؟ تو ہمارے اور آپ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ میرے صحابی اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بھی زیادہ ثواب عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اخلاص کو دیکھتا ہے، ہماری نیت کیسی ہے اس حساب سے اللہ تبارک و تعالیٰ ثواب بھی عطا فرماتا ہے۔ تو میرے دوستو ہم اور آپ انشاءاللہ نماز پڑھ کر کے جب اپنے گھر کو جائیں گے تو سب سے پہلا عمل ہم یہ کریں گے کہ ہم
اللہ کے راستے میں جانور کو ذبح کریں گے، چونکہ آج کے دن سب سے بہترین اور پسندیدہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک جانور کا خون بہانا ہے۔ جانور کے خون بہانے سے بہتر آج کے دن اللہ کے نزدیک کوئی بھی عمل نہیں ہے۔ اس واسطے جو بھی صاحب نصاب ہیں اور جنہوں نے ابھی تک قربانی کا ارادہ نہیں کیا ہے، شش و پنج کے اندر مبتلا ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ اس عمل کو ضرور کریں، واجب عمل ہے۔ اور یہ عمل ہم جب کریں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قربانی کے جانور کے گلے کے اوپر جب انسان چھری رکھتا ہے اور چھری جب یوں چلاتا ہے، گلا کٹتا ہے، اس کا خون زمین کے اوپر ابھی گرا بھی نہیں ہوتا ہے، اس سے پہلے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ قربانی کے جانور کو قبول فرما لیتا ہے، قربانی کے اس عمل کو قبول فرما لیتا ہے۔ تو اتنا پسندیدہ اور بہترین عمل ہے اور قبول ہونے والا عمل ہے، اس واسطے ہم میں سے ہر صاحب نصاب کو یہ چاہیے کہ وہ آج کے دن قربانی ضرور کرے اپنی طرف سے اللہ کے لیے۔ تو میرے دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ یہ قربانی حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی سنت ہے، ہم اور آپ اس سنت کو ادا کر رہے ہیں اور قیامت تک یہ سلسلہ انشاءاللہ چلتا رہے گا۔ کتنے ہی لوگ روکنے والے کیوں نہ آ جائیں، رکاوٹیں کیوں نہ پیدا کریں، لیکن یاد رکھیے جس طریقہ پر اسلام کے اندر پہلے زمانے میں بھی اگر اسلام کے اوپر انگلیاں اٹھائی گئی ہیں تو مقابلہ کرنے والے سامنے ضرور آئے ہیں، اور جس طریقہ پر یہ لوگ اسلام اور مسلمانوں کو پریشان کرتے ہیں، الحمدللہ اسلام اتنا ہی وسعت سے پھیلتا رہا ہے اور قیامت تک انشاءاللہ پھیلتا رہے گا۔ تو میرے دوستو، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چند مختلف امتحانات کے اندر آپ کو مبتلا کیا۔ اس میں سے پہلا امتحان یہ تھا کہ آپ کو ایک ایسے خاندان میں پیدا کیا، ایک ایسے گھر میں پیدا کیا جس گھر کا ماحول اللہ کی عبادت کرنا نہیں تھا، بتوں کی عبادت کرنا تھا۔ امتحان لینا مقصود یہ تھا کہ چونکہ بیٹا اپنے باپ کے نقش قدم پہ چلتا ہے، جو عقیدہ باپ کا ہوتا ہے وہی عقیدہ بیٹے کا ہوتا ہے، جس راستے پہ باپ چلتا ہے بیٹا بھی اسی راستے کو اختیار کرتا ہے۔ امتحان یہ تھا کہ باپ کے طریقے کو ابراہیم اپناتے ہیں یا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کے اوپر عمل کرتے ہیں۔ چنانچہ اس امتحان کے اندر حضرت ابراہیم خلیل اللہ کامیاب ہوئے، 100% نمبر سے کامیابی حاصل کی۔ پھر میرے دوستو، مختلف طریقہ پر مختلف جگہوں پہ آپ کو امتحانات کے اندر رکھا گیا۔ جب آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقوں پہ چلنا شروع کیا اور لوگوں کو توحید کی دعوت دینا شروع کیا، تو ایسی صورت میں میرے دوستو تمام کے تمام لوگ دشمن ہو گئے، حتیٰ کہ باپ نے گھر سے نکل جانے کا اعلان کر دیا کہ ہم تمہیں اپنے گھر کے اندر نہیں رکھیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں جس طریقہ پر تشدد تھا، اگر ہم اور آپ اس دور میں غور و فکر کریں گے تو وہی تشدد کم سے کم آج کے دور میں بھی پایا جا رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں لوگ سورج کی عبادت کرتے تھے، چاند کی عبادت کرتے تھے، ستاروں کی عبادت کرتے تھے، آگ کی عبادت کرتے تھے، پتھروں کی عبادت کرتے تھے۔ آج کے ماحول میں آپ دیکھ لیں کہ ہمارے ہندوستان کے اندر کن کن چیزوں کی عبادتیں کی جاتی ہیں، تو مماثلت دونوں کا مکمل طور پہ برابر ہے، اگر مکمل نہیں تو کچھ نہ کچھ برابر ضرور ہے۔ تو اب یہاں پہ ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم وہی طریقہ اپنائیں جو طریقہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنایا تھا، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر ظلم ہوا، آپ نے برداشت کیا، صبر کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ ہماری مدد فرما، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو صبر بھی عطا فرمایا، اور ایسا صبر عطا فرمایا کہ آپ کو آگ کے اندر ڈال دیا گیا۔ آپ نے ذرہ برابر یہ نہیں کہا کہ ہم ایک اللہ کو چھوڑ کر کے چلو ہم تمہیں اپنا خدا تصور کر لیتے ہیں، یا پھر چاند کو، ستارے کو اور دوسرے چیزوں کو ہم خدا مان لیتے ہیں۔ نہیں، آپ نے اپنے جان کو قربان کرنا تو گوارا سمجھ لیا، لیکن توحید کی دعوت اور ایک اللہ کی عبادت سے ہٹنا آپ نے کبھی گوارا نہیں کیا، ایمان کو بچایا ہے۔ آج اگر ہمارے درمیان بھی اس طرح کے لوگ ہیں
اور اس طریقہ پر پریشان کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ تم فلاں کلمہ پڑھ لو، فلاں چیز کو پڑھ لو، تو ایسی صورت میں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ایمان کی حفاظت اسی طریقہ پر کریں جیسا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا۔ تو پھر ابراہیم علیہ السلام کے لیے اس آگ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گلزار بنا دیا، ٹھنڈی چیز بنا دی، اور یہ کہا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اس آگ کو حکم دیا، مدد فرمائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور کہا کہ اے آگ تو ابراہیم کے اوپر سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو جا۔ ایک ٹھنڈک بھی نقصان دہ ہوتا ہے، اگر ٹھنڈی زیادہ بڑھ گئی تو ایسی صورت میں جان لیوا ثابت ہوتا ہے۔ چنانچہ یہ کہا گیا کہ اے آگ تو اس طریقہ پر ٹھنڈ ہو جا کہ ابراہیم جب تک اس آگ کے اندر رہے ذرہ برابر اسے کسی بھی طرح کی کوئی تکلیف نہ پہنچے، نہ گرمی سے نہ آگ کی گرمی سے پہنچے اور نہ ٹھنڈک سے پہنچے۔ تو یہ اللہ کی مدد آئی۔ تو اگر آج ہم مسلمان بھی اپنے ایمان پہ ثابت قدم رہتے ہیں اور ساتھ ہی اللہ سے دعا مانگتے ہیں اور اللہ کی عبادت کرتے رہتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر اتنی بڑی بڑی مصیبتیں آئیں، امتحان کے اندر آپ کو رکھا گیا، لیکن کبھی آپ نے جو عبادت اللہ نے اس وقت میں متعین کیا تھا، جو کام آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سونپا تھا، اس کے اندر ذرہ برابر آپ نے غفلت سے کام نہ لیا۔ آج ہم مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اپنے ایمان کی سلامت ہو اور ہم سلامت کے لیے سامنے والوں سے ہم آگے لڑ بھی جائیں، تو ایسی صورت میں اللہ کی مدد ہمارے لیے اس وقت میں شامل حال ہوگی جب اللہ کے بتائے ہوئے ہر طریقوں کے اوپر عمل کرنے والے ہوں گے۔ ان طریقوں میں سے سب سے پہلا طریقہ نماز کے تعلق سے ہے۔ ہم نمازوں کے پابند اگر ہوں گے، پھر اس کے بعد اگر اللہ نے مال و دولت دیا ہے زکوٰۃ ادا کرنے والے ہوں گے، پھر اللہ نے اور مال دیا ہے، حج ہمارے اوپر فرض ہے، اگر ہم نے حج کیا ہے یا اس کے علاوہ دوسری بھی تمام ذمہ داریاں ہیں، ان تمام چیزوں کو اگر ہم ادا کرنے والے ہیں تو یاد رکھیے جس طریقہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی ابراہیم خلیل اللہ کی مدد فرمائی تھی، آج کے اس ماحول میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کی مدد فرمائے گا انشاءاللہ۔ تو میرے دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام اسی طریقہ پر امتحانوں سے گزرتے گئے، 90 سال کی عمر ہو گئی ہے، اس سے بھی آگے، لیکن ابھی تک ایک بھی اولاد نہیں ہے۔ آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے لو لگائی۔ اب وہ لوگ سنیں جو اولاد کے لیے ادھر ادھر بھٹکتے ہیں، یہاں وہاں جاتے ہیں اور اولاد کی تمنا کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ 90 سال کی عمر میں بھی ادھر ادھر نہیں گئے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے دعا کی، اور ایک دفعہ جب دعا کرنے کے لیے ہاتھ اٹھائے تو آپ نے یہ کہہ دیا رب ہب لی من الصالحین، کہ اللہ مجھے نیک صالح اولاد عطا فرما دے۔ 90 سال کی عمر میں اللہ سے توقع ہے کہ اولاد دینے کی اگر کسی کے اندر طاقت ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اندر طاقت ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یہ دیکھا کہ ایمان اور بھروسہ اس بندے کا ہمارے اوپر ہے، میرے نبی کا ہمارے اوپر ہے، چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت میں ارشاد فرمایا فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے بردبار بچے کی بشارت عطا فرما دی۔ بھائی یہ کولر کا خطکا اگر کسی کو معلوم ہو تو ڈال دیجیے۔ اب میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ بیٹا عطا فرما دیا، اسماعیل نام اس کا رکھا گیا۔ اب شیرخوار بچہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور امتحان لے لیا اور یہ کہا کہ اپنے شیرخوار بچے کو ایک ایسے میدان میں جا کر کے چھوڑو جہاں کوئی انسان نہ ہو، کوئی چرند و پرند نہ ہو، کھانے پینے کا کچھ بھی انتظام نہ ہو، ایسی جگہ پہ جا کر کے اپنی بیوی اور بچے کو چھوڑ دیا۔ بڑا ہی مشکل ہوتا ہے میرے دوستو، آپ میں سے اکثر و بیشتر ایسے ہیں جو پردیش سے آئے ہوئے ہیں اور وہ اپنے بیوی بچوں کو، اپنے ماں باپ کو گھر میں چھوڑ کر کے آئے ہیں۔ جب وہ پہلی بار آتے ہیں تو اس کے دل کا حال کیا ہوتا ہے وہی لوگ جانتے ہیں۔ بڑا ہی مشکل ہوتا ہے وہ وقت جب اپنے ماں باپ کو، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر کے اپنے گھر سے ہم رخصت ہوتے ہیں اور دوسرے شہروں کے اندر جاتے ہیں کچھ کمانے کے لیے۔ بڑا ہی مشکل وقت ہوتا ہے، لیکن آج تو میرا دوستو فون کا زمانہ ہے، ویڈیو کال کا زمانہ ہے کہ آج اگر بیوی کی یاد آ گئی، ہم ویڈیو کال اٹھا کر کے ویڈیو بات کر لیے، دل کو تسلی مل جاتی ہے۔ بچوں کی یاد آ گئی، فون پہ بات کر لیتے ہیں۔ ماں باپ کی یاد آ گئی، ہم فون اٹھاتے ہیں، ویڈیو کال سے بات کر لیے، دل کو تسلی ہو جاتی ہے۔ لیکن تصورات کی دنیا میں جائیے، یہ وہ اس وقت کی بات ہے جس وقت میں فون کا چلن نہیں تھا، جس وقت میں ویڈیو کال کچھ بھی نہیں تھا۔
خط و کتابت کا سلسلہ بھی بہت ہی زیادہ جو ہے مکمل طور پہ نہیں تھا، بلکہ اگر کوئی آنے جانے والا انسان آ گیا تو ایسی صورت میں اس کے ذریعے سے کچھ خط لکھ کر کے بھیج دیا جاتا تھا، وہ اگر صحیح سلامت وہاں تک پہنچ گیا تو خبر مل گئی کہ کیا ہے اور کیا نہیں ہے۔ میرے دوستو، اسی عالم میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اپنے شیرخوار بچے کو اور اپنی بیوی کو ایسی جگہ پہ جا کر کے چھوڑتے ہیں جہاں کوئی رشتہ دار نہیں، کوئی انسان نہیں، پانی اور کھانے کا ذرہ برابر کوئی انتظام نہیں ہے۔ رب کائنات کی قسم ہے، جب ابراہیم خلیل اللہ اپنی بیوی اور بچے کو اس میدان میں چھوڑ کر کے واپس آنے لگے تو بیوی اب کہنے لگی کہ او ابراہیم، تم مجھے اس اور میرے بچے کو کہاں چھوڑ کر کے جا رہے ہو؟ ارے میرا نہیں تو کم سے کم اپنے اس چھوٹے شیرخوار بچے کے بارے میں سوچا ہوتا جو بڑھاپے کے عالم میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے رو رو کر کے مانگا تھا، اور پھر اللہ نے تمہاری دعا کو قبول فرمایا تھا۔ کم سے کم اس بچے کے بارے میں تو خیال کر لو، یہاں ہمارے ساتھ رہ لو۔ لیکن اللہ کا حکم تھا، یہ امتحان تھا کہ ابراہیم تمہاری بیوی کی طرف سے کتنا ہی آواز کیوں نہ آ جائے، تمہیں ان کی باتوں کے اوپر ان کے باتوں کا جواب نہیں دینا ہے۔ پھر حضرت ہاجرہ نے دوڑ کر کے اپنے شوہر کے پیچھے سے دامن کو پکڑ لیا اور کہا کہ ابراہیم، مجھے کس کے سہارے پہ چھوڑ کر کے جاتے ہو؟ میں تم سے بات کر رہی ہوں، تم بات کرنے کو تیار نہیں، مجھے چھوڑ کر کے جا رہے ہو؟ کیا یہ بتلاؤ کیا اللہ کا یہ حکم ہے؟ جب اللہ کا حکم ہے یہ بات آئی تو ایسی صورت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سر کے اشارے سے یوں اشارہ کیا کہ ہاں اللہ کا حکم ہے۔ چنانچہ جو ہی اللہ کی بات آئی تو ایسی صورت میں دامن خلیل کو سیدہ ہاجرہ نے چھوڑ دیا، آپ کی بیوی نے چھوڑ دیا، یہ کہتے ہوئے کہ ابراہیم جاؤ، جو اللہ تمہیں آگ کے اندر زندہ اور صحیح سلامت رکھ سکتا ہے وہی اللہ مجھے اس میدان کے اندر، مجھے بھی اور میرے بچوں کو بھی زندہ اور صحیح سلامت رکھ سکتا ہے۔ یہ امتحان تھا میرے دوستو، کامیاب ہوئے۔ بچے بھوک سے رونے لگتے، مشکیزے کے اندر پانی، ایک تھیلے میں کھجور تھا، اب کھجور کھاتی رہی، پانی پیتی رہی اور بچے کو اپنا دودھ پلاتی رہی۔ ایک دن ایسا آیا کہ پانی بھی ختم اور کھجور بھی ختم۔ اب ماں کچھ کھائے تو بچے کے لیے دودھ تیار ہو۔ ماں پیاس سے تڑپ رہی ہیں، بھوک سے تڑپ رہی ہے، ادھر شیرخوار بچہ رو رہا ہے، امی امی کہہ کر کے چیخ رہا ہے، بچہ رو رہا ہے تو ماں کی مامتا، ان کی محبت بے قابو ہو گئی، اور سیدہ ہاجرہ کبھی صفا پہاڑی کے اوپر چڑھ جاتی کہ پانی کا تلاش کریں، پھر مروہ پہاڑی کے اوپر آتی کہ یہاں پانی کا تلاش کریں، صفا پہ جاتی، مروہ کی ریتیلی زمین، اس کے ارد گرد کی ریتیلی زمین پانی کا منظر پیش کرتا، تو آپ نیچے اتر کر کے آتی پہاڑی سے، اور بچے کے جس پتھر کے سائے میں آپ نے سلایا تھا وہاں پہ وہ سایہ، وہاں نظروں سے آپ کے جب اوجھل ہو جاتے تو وہاں پہ تیز قدم چلا کرتی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سیدہ ہاجرہ کا یہ تیز قدم چلنا اس طریقہ پر پسند آیا کہ تمام عمرہ کرنے والے اور حج کرنے والوں سے یہ حکم دے دیا گیا کہ صفا اور مروہ کے درمیان جب تم اس پہاڑی کا چکر لگاؤ تو تم اس جگہ پہ جب پہنچو تو چہ جائے کہ جب تمہیں پیاس لگے یا نہ لگے، تمہارے بچے کی محبت تمہیں ستائے یا نہ ستائے، سیدہ ہاجرہ کی سنت کو تمہیں ضرور زندہ کرنا ہے۔ چنانچہ وہاں پہ تمام حاجیوں سے، تمام عمرہ کرنے والوں سے یہ کہا جاتا ہے کہ تم تیز قدم چلو، چنانچہ اللہ کو یہ ادا پسند آئی، قیامت تک کے لیے اس کو زندہ کر دیا۔ 7 چکر جب صفا اور مروہ کے مکمل ہوئے تو حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کی آواز بند ہو گئی، تو آپ کے دل میں خیال ہوا کہ کہیں میرے بچے کو کوئی اٹھا کر کے تو نہیں لے گیا، لیکن جب آئی تو دیکھا کہ زمزم کا چشمہ جاری ہے، مٹی لے کر کے آپ ریت لے کر کے بند کرنے لگی اور کہا زمزم زمزم، اسی روز سے اس کا نام آب زمزم رکھ دیا گیا۔ بہرکہ میرے دوستو، اس امتحان کے اندر بھی ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کامیاب ہوئے۔ اب تقریباً بیٹے کی عمر دوڑنے کے قریب ہوئی ہے، اور دوڑنے والا بچہ تقریباً 10 سے 12 سال کا ہوتا ہے۔ اس نقشے کا مکمل طور پہ وہ نقشہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بیان فرما دیا، بیان فرمایا فلما بلغ معه السعي قال يا بني، پھر جب وہ بچہ اتنی عمر کو پہنچا کہ اس کے ساتھ چلنے پھرنے لگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو خواب دکھلایا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔
ذبح کر رہے ہیں، ایک بار نہیں تین بار خواب دیکھا۔ پہلی بار خواب دیکھا اونٹ کو ذبح کیا، دوسری بار دیکھا پھر سے اونٹ کو ذبح کیا، پھر تیسری بار خواب دیکھا تو کہا یہ گیا کہ آپ کے دل کے قریب جو سب سے زیادہ ہیں آپ اس کو اللہ کے راستے میں قربان کر دو۔ سمجھ گئے کہ میرے بیٹے اسماعیل کی قربانی مانگی جا رہی ہے۔ چنانچہ آپ 12 سال کے بعد، درمیان میں ایک بار گئے تھے، اس کے بعد ملاقات نہیں ہوئی تھی، جب 12 سال کی عمر ہوئی پھر اپنے بیوی بچے کے پاس واپس لوٹ کر کے آ رہے اللہ کے حکم سے۔ ہم اور آپ تصور کرو 1-2 سال کے بعد اگر کوئی آدمی پردیس سے اپنے گھر جاتا ہے، بیوی بچوں سے محبت، ماں باپ سے ملنے کی خواہش دل کے اندر کس طریقہ پر ہوتی ہے کہ جتنا گھر کے قریب آدمی پہنچتا ہے وہ خوشی کے اندر اضافہ ہوتا جاتا ہے، خوشی کے اندر اضافہ ہوتا جاتا ہے، اور ماں باپ کو جب دیکھتا ہے، بیوی بچے کو دیکھتا ہے، خوشی کے آنسو نکلتے ہیں۔ ادھر باپ اور شوہر تڑپ رہے ہوتے ہیں رشتہ داروں سے ملنے کے لیے، ادھر ان لوگوں کا بھی وہی حال ہوتا ہے کہ اب میرا بیٹا آئے گا، اب میرا شوہر آئے گا، اب میرا باپ آئے گا، یہاں پہنچ گئے ہوں گے، وہاں پہنچ گئے ہوں گے، فون پہ فون کیا جاتا ہے۔ رب کائنات کی قسم ہے میرے دوستو، 12 سال کے بعد ایک باپ اپنے بیٹے سے مل رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ بیٹا کو جا کر کے تم اسے لے جاؤ اور ذبح کرو۔ چنانچہ آپ آئے، آنے کے بعد اپنی بیوی سے کہا کہ میں اپنے بیٹا کو میں اپنے ساتھ لے کر کے جانا چاہتا ہوں، میرا بہت بڑا دوست ہے، میں ان سے ملانا چاہتا ہوں، میرے بیٹے کو نہلا دو۔ چنانچہ بیٹا کو نہلا دیا گیا، نئے اور اچھے کپڑے پہنا دیے گئے، آپ اپنے ہاتھ میں چھڑی اور رسی بغل میں لے کر کے چلے، بیٹا کا ہاتھ پکڑا ہے اور لے کر کے چلے ہیں، اس پہاڑی پہ پہنچے ہیں جہاں پہ اسماعیل ذبیح اللہ کو ذبح کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا تھا۔ میرے دوستو تصورات کی دنیا میں جائیں، آج اگر اپنے بچے کو اگر باپ اگر ایک چانٹا اگر مار دے، ایک ہاتھ لگا دے تو ماں بڑھ کر کے اس کی سامنے آ جاتی ہے کہ آپ کی ہمت کیسے ہوئی میرے بچے کے اوپر ہاتھ اٹھانے کی۔ محلے کا اگر کوئی آدمی ہاتھ اٹھا دے تو سارا محلہ ہم اور آپ سر پہ لے لیتے ہیں، اور پتہ نہیں نہ جانے یہ لمبی لڑائی کب تک چلتی رہتی ہے۔ لیکن میرے دوستو 12 سال کے بعد، 12 سال کی عمر کا بچہ ہے، ان کے پاس اپنی بیوی اور بچوں سے ملنے کے لیے آ رہے ہیں، ہاتھ میں چھڑی اور رسی ہے کہ بیٹے کو اللہ کے راستے میں ذبح کریں گے، لے کر کے چلتے رہے۔ اس منظر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر کھینچا ہے۔ چنانچہ اس کے بعد شیطان بورے آدمی کی شکل میں آیا، ہاتھ میں لکڑی ہے، تسبیح ہاتھ میں لیا ہوا ہے، جھکی ہوئی کمر ہے، اور یوں ٹیکتا ٹیکتا سیدہ ہاجرہ کے پاس شیطان پہنچتا ہے اور کہتا ہے کہ بیوی آپ کا بچہ اسماعیل کہاں ہے؟ کہنے لگی کہ اپنے باپ ابراہیم کے ساتھ گیا ہوا ہے۔ پتا ہے کہاں گیا ہے؟ ہاں اپنے بڑے دوست کے پاس ملانے کے لیے لے کر کے گیا ہے۔ شیطان کہتا ہے کہ نہیں، اب شیطان بھی سچ بولنے پہ مجبور ہے۔ میرے دوستو شیطان بھی مجبوری میں سچ بول دیتا ہے، لیکن ہم اور آپ مسلمان ہیں، چاہے کہ کچھ بھی ہو جائے، قبر کے اندر پاؤں ہمارا لٹک جائے، لیکن ہم اور آپ سچ بولنے کو تیار نہیں۔ شیطان یہ کہنے لگا کہ آپ کے بیٹے کو وہ ذبح کرنے کے لیے لے گئے ہیں۔ سیدہ ہاجرہ کہتی ہیں کہ کوئی بھی باپ اپنے بیٹے کو ذبح کرتا ہے، شیطان کہتا کرتا تو نہیں ہے لیکن وہ مجبور ہے۔ اماں کہتی ہیں کیا ہے کہ مجبوری؟ تو شیطان کہتا ہے کہ اللہ کا حکم ہے۔ سیدہ ہاجرہ رونے لگی، تڑپنے لگی، شیطان سمجھا کہ چلو بات بن گئی، وہیں پہ آنچل اٹھا کر کے دعا کرنے لگی، یہ کہنے لگی کہ او ابراہیم تو نے یہ خیر کیا کیا؟ عورت ذات سمجھ کر کے مجھے چھوڑ گئے، اگر تم مجھے ساتھ لے کر کے جاتے میرا بیٹا نیچے زمین پہ لیٹا ہوا ہوتا، چھری آپ کے ہاتھ میں ہوتی، اور میں اپنے آنچل کو اللہ کے سامنے یوں اٹھا کر کے دعا مانگ رہی ہوتی کہ یا اللہ میرے بیٹے اسماعیل کی قربانی کو تو قبول فرما لے۔ سیدہ ہاجرہ نیچے جھکی، کنکریاں ساتھ لی اور شیطان کو ماری۔ شیطان وہاں سے بھاگا، چھوٹے بچے اسماعیل کے پاس آئے، انہیں بھی اسی طریقہ پر کہا، آپ نے بھی نیچے جھک کر کے پتھر مارا ہے، کنکر مارا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس گیا اور وہاں پہ جا کر کے کہا کہ بڑھاپے کی اولاد ہے، تو نے رو رو کر کے مانگا تھا، اب تو تمہارا یہ بڑھاپے کا سہارا ہے، اسے چھوڑ دے، جانور قربان کر دے۔ آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا، جھکے، 7 کنکریاں لی اور ماری۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ 3 جگہ پہ کنکریاں لے کر کے مارنا ان لوگوں کا ایسا پسند آیا کہ تمام حاجیوں سے کہہ دیا کہ حاجی تمہیں شیطان نظر آئے یا نہ آئے، تمہیں کنکر مار کر کے ان تینوں کے سنت کو زندہ کرنا۔ اب شیطان پیچھا چھوڑا، پہاڑی پہ حضرت اسماعیل ذبیح اللہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب بیٹا کو یہ کہہ رہے ہیں کہ
ابراہیم بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے. پدر بولا کہ بیٹا آج میں نے خواب دیکھا ہے, کتاب زندگی کا ایک نرالا باب دیکھا ہے. یہ دیکھا ہے کہ میں خود آپ تجھ کو ذبح کرتا ہوں, تمہارے خون سے اپنے ہاتھ کو, تمہارے لہو سے اپنے ہاتھ کو یوں رنگتا ہوں. میں نے خواب یہ دیکھا ہے. تو بیٹا نے جواب دیا فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى. جب حضرت اسماعیل ذبیح اللہ چلنے لگے, دوڑنے لگے, تو ایسی صورت میں قال یا بنی, باپ نے کہا کہ اے میرے بیٹے, انی ارا فی المنام, میں نے خواب میں دیکھا ہے, انی اذبحک, میں تمہیں ذبح کرتا ہوں اللہ کے راستہ میں, فانظر ماذا ترى, تمہارا اس کے بارے میں کیا کہنا ہے. بیٹا نے کہا قال یا ابت افعل ما تؤمر, اے میرے باپ آپ کو جو حکم دیا ہے وہ آپ کر گزریے. اور رہی میری بات تو ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین, انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے. بیٹا بھی دیا تھا اس طریقہ پر, اور بیٹا نے اس طریقہ پر جواب دیا. چنانچہ میرے دوستو مختصر یہ بیٹا نے کہا کہ آپ ایسا کرنا کہ مجھے نیچے زمین پہ لٹانا, پیشانی کے بل لٹا دینا, اور اپنے آنکھوں کے اوپر پٹی باندھ لینا. کہیں آپ کی نظر میرے چہرے کے اوپر پڑ گئی تو ہو سکتا ہے کہ آپ, اللہ تعالیٰ نے جو آپ سے امتحان لینا ہے اس میں آپ باپ کی بیٹے کی محبت آپ کے دل میں آ جائے گی, اللہ کی محبت آپ کے دل سے جو ہے تھوڑی سی کم ہو جائے گی, اور آپ اس امتحان میں کامیاب نہ ہو سکے. اس لیے میرے ہاتھ اور پاؤں کو بھی باندھ دیجئے, میرے ہاتھ اور پاؤں کو بھی باندھ دیجئے. چنانچہ ایسا ہی کیا گیا, ہاتھ اور پاؤں کو اسماعیل علیہ السلام کے باندھ دیے گئے. باپ نے اپنے چہرے کے اوپر, آنکھ کے اوپر پٹی باندھ لی, چھری کو تیز کر لیا, اس کے بعد نیچے لٹایا اور گلے کے اوپر چھری چلا رہے ہیں, لیکن چھری ہے کہ چلنے کو تیار نہیں, چھری ہے کہ چلنے کو تیار نہیں. اب میرے دوستو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو غصہ آتا ہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ ابا جان جلدی کیجئے, کہیں پرچے کا ٹائم آؤٹ نہ ہو جائے, ختم نہ ہو جائے اور آپ فیل قرار دیے جائیں. ابراہیم علیہ السلام یہ کہتے ہیں کہ بیٹا میں نے تو بہت کوشش کی, چھری کو چلا رہا ہوں لیکن چل نہیں رہا. بیٹا یہ کہتا ہے کہ ابا چھری کو پتھر پر رگڑ لیجئے, تیز کر لیجئے, لیکن پھر بھی نہیں چل رہی. تو بیٹا یہ کہتے ہیں کہ ابا جان ایسا لگتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو میری یہ تجویز پسند نہیں, آپ اپنے آنکھوں کی پٹی کھول دیجئے, میرے ہاتھ اور پاؤں کے رسی کو بھی کھول دیجئے, میرے چہرے کو آسمان کی طرف کر دیجئے. اللہ کو یہ شاید منظور ہے کہ باپ بیٹے کی نظر بھی ملے اور چھری بھی چلے. اللہ اکبر, کیا منظر رہا ہوگا. اس امتحان کے اندر کامیاب ہوئے, ایسا ہی کیا, لیکن چھری پھر بھی نہیں چل رہی ہے. باپ بیٹے کی نظر بھی مل رہی لیکن چھری چل نہیں رہی ہے. آپ نے چھری کو زمین کے اوپر پٹکا اور یہ کہا کہ چھری اگر میں تجھ سے کسی درخت کو کاٹوں تو ایسی پورج میں تو اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے, میں کسی جانور پہ چلاؤں تو تو اس کی بوٹیاں الگ کر دے, لیکن میں اپنے بیٹے کے اوپر چلاتا ہوں تو تم چلنے کو تیار نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھری کو بولنے کی طاقت عطا فرما دی. چھری کے اندر سے آواز آتی ہے کہ ابراہیم خلیل اللہ, آپ اللہ کے حکم کے پابند ہو, میں بھی اللہ کے حکم کا پابند ہوں. اللہ نے آپ کو ذبح کرنے کا حکم دیا ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے نہ کاٹنے کا حکم دیا ہے. آپ اللہ کی مان رہے ہو, خلیل اللہ ہو گئے, میں بھی اللہ کی مانوں گا تو مجھے بھی اللہ کی قربت نصیب ہو جائے گی. اس سے ہم سب کو درس ملتا ہے کہ اگر ہم اور آپ بھی اللہ کی ماننے اور سننے والے ہو گئے تو ہمیں اور آپ کو بھی اللہ کی قربت انشاءاللہ نصیب ہو جائے گی. اب یہ منظر ہے, اسماعیل ذبیح اللہ نیچے, ابراہیم خلیل اللہ چھری ہاتھ لے کر کے گردن پہ رکھے ہوئے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل سے کہا کہ جاؤ دمبا لے کر کے, اور میرے اسماعیل کی جگہ اسے کہو ذبح کرنے کے لیے. چنانچہ حضرت جبرائیل دمبا لے کر کے آ رہے ہیں. منظر دیکھا کہ اب ذبح ہونے والا ہے, تو وہیں سے حضرت جبرائیل نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر. ابراہیم خلیل اللہ نے سر اٹھایا, جبرائیل دمبا لے کر کے آ رہے ہیں, تو آپ نے کہا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اسماعیل علیہ السلام نے کہا اللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ کلمات اتنے زیادہ پسند آئے کہ آپ نے اسے تکبیر تشریق بنا دیا, اور کہا کہ 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر کے 13 ذی الحجہ کی عصر تک ہر فرض نماز کے بعد ایک دفعہ کہہ لیا کرو, یہ واجب کا درجہ رکھتا ہے. صحابہ کرام کا یہ عالم تھا کہ 1 ذی الحجہ سے لے کر کے 10 ذی الحجہ تک جب بھی کسی صحابی سے ملاقات ہوتی
تو آپ انہیں سلام کرتے اور سلام کے بعد سب کے سب صحابی ملنے کے بعد اس کلمات کو پڑھا کرتے تھے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد گرامی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان 10 دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو ذکر و اذکار میں سے سب سے زیادہ ذکر اس تکبیر تشریق کی سب سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ صحابہ کرام اس پہ عمل کیا کرتے تھے، ہم مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ ہم اور آپ بھی اس کے اوپر عمل کریں۔ تو میرے دوستو یہ قربانی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کامیاب کیا اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو انعامات سے بھی نوازا کہ قیامت تک اس سنت کو زندہ کریں گے، اور الحمدللہ زندہ ہو رہا ہے۔ اب میرے دوستو جو بھی صاحب نصاب ہیں، جن کے پاس 52.5 تولہ چاندی کے برابر پیسہ ہے اور اس کے مالک ہیں، ان کے اوپر قربانی واجب ہیں۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر قرضہ ہے، مثال کے طور پر ایک آدمی 5 لاکھ روپیہ کا مالک ہے، 4.5 لاکھ روپیہ ان کے اوپر قرضہ ہے، تو ایسی صورت میں وہ قرضہ نکالنے کے بعد جو پیسہ بچ رہا ہے اگر وہ نصاب کے بقدر ہے تو وہ قربانی اس کے اوپر واجب ہے۔ نصاب کے بقدر 52.5 تولہ چاندی کے بقدر اگر وہ پیسہ ہے تو ایسی صورت میں وہ صاحب نصاب ہوگا، قربانی واجب ہوگی۔ لیکن اگر ان کے پاس اتنا پیسہ نہیں بچ رہا ہے جو 52.5 تولہ چاندی کو پہنچے تو ایسی صورت میں قربانی اس کے اوپر واجب نہیں ہوگی۔ اب میرے دوستو یہاں پہ ایک اور مسئلہ یہ سمجھیے کہ گھر کے اندر جتنے آدمی کمانے والے ہیں، باپ ہے، بیٹا ہے، بیوی ہے، سب کے سب صاحب کیا کہتے ہیں، سب کے سب جو ہے مالدار ہیں، صاحب نصاب ہیں، تو سبوں کے اوپر فردن قربانی واجب ہے۔ باپ بھی قربانی کرے گا، بیٹا بھی اپنی طرف سے قربانی کرے گا، بیوی بھی اپنی طرف سے قربانی کرے گی، یہ تمام کے تمام۔ لیکن اگر گھر میں ایک ہی آدمی مالدار ہے، باپ مالدار ہے اور بیٹا سب کے سب نصاب کے بقدر مال ان کے پاس نہیں ہے، تو اب ایسی صورت میں وہ قربانی ایک ہی آدمی کرے گا جو صاحب نصاب ہے۔